السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا طاہر احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے منصب خلافت پر متمکن ہونے سے قریباً 6 سال قبل ایک مضمون سپرد قلم فرمایا جس کا عنوان تھا حوادث طبعی یا عذاب الہی۔ یہ مضمون رسالہ الفرقان اکتوبر سن 1976، نومبر دسمبر 1976 اور اپریل 1970 اور مئی 1970 میں بالترتیب 4 اقساط میں شائع ہوا۔ اس مضمون میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس امر پر روشنی ڈالی ہے کہ دنیا میں جو حوادث اور عذاب ظاہر ہوتے ہیں ان کا تعلق خدا تعالیٰ کے فرستادوں کے انکار اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے ہے یا نہیں۔ علاوہ ازیں حضور نے اس مضمون میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہونے والے ایک مرض طاعون کا تفصیلاً ذکر فرمایا، جس کے ظاہر ہونے کے بارے میں حضرت مسیح موعود کو قبل از وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی تھی اور جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی سچائی کے لیے بطور نشان پیش فرمایا۔ اس مضمون کے آخر میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے یہ بھی تجویز فرمایا کہ طاعون کا نشان آئندہ بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ بعید نہیں کہ آئندہ چند سال میں یہ یعنی طاعون ظاہر ہو جائے اور سن 2000 تک ایک ہولناک عالمگیر وبا کی شکل اختیار کر جائے۔ اگر ایسا ہو تو جماعت احمدیہ کے لیے اس میں تنبیہ بھی ہے اور بشارت بھی۔ تنبیہ یہ ہے کہ صرف احمدیت کا عنوان طاعون سے بچانے کے لیے کافی نہ ہوگا بلکہ تقوی کی شرط بھی ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک لمبا مضمون ہے جو 123 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے آخری 2 صفحات جو ہے وہ میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں اور جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس قدر وضاحت کے ساتھ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ بات کی تھی جس کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں۔ حضور صفحہ 120 پر فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے پے در پے عذابوں کی خبر دی ہے جو آخر مقصد کے حصول تک ایک دوسرے کے بعد آتے چلے جائیں گے۔ طاعون ان میں سے ایک تھا۔ ایک اور پہلو سے جب ہم طاعون کے عذاب پر نظر ڈالتے ہیں تو پیشگوئی کی زیر نظر شق کے ایک نئے مفہوم کی طرف توجہ مبذول ہو جاتی ہے جو دلچسپ بھی ہے اور ہولناک بھی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز پیچھا نہیں چھوڑے گی جب تک فلاں بات ظاہر نہ ہو، تو جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہو اس کی عادات و اطوار کے مطابق پیچھا نہ چھوڑیں گے کہ معنوں کی تحسین کی جاتی ہے کی تعیین کی جاتی ہے۔ قبل ازیں یہ ذکر گزرا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی طاعون عذاب الہی کے طور پر عیسائیت کی تائید میں ظاہر ہوئی تھی اور اس نے دشمنوں کا پیچھا نہ چھوڑا تا وقت کہ انہیں مغلوب نہ کر لیا۔ اس تاریخی پس منظر میں اب ہم یہ کہتے ہیں کہ طاعون نے پیچھا نہ چھوڑا تو مراد یہ ہے کہ مسلسل 3 صدیوں تک یہ عیسائیت کی تائید میں کرشمے دکھانے اور عیسائیت کو بڑھانے اور دشمن کو کم کرنے کے لیے ظاہر ہوتی رہی۔ طبعاً ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ مسیح اول کے دور کی طرح مسیح ثانی کے دور میں بھی طاعون کے پیچھا نہ چھوڑنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ تا وقت کے احمدیت کو فتح نصیب نہ ہو یہ تقریباً 100 سال کے وقفے سے عذاب الہی کی صورت میں ظاہر ہوتا رہے گا اور پیچھا نہ چھوڑے گا جب تک کہ احمدیت کی آخری فتح کا منہ دیکھ لے۔ کوئی اور چاہے تو اسے ایک ذوقی استنباط قرار دے لے، مگر میرے دل میں تو گمان غالب یہی ہے کہ اسی طرح ہوگا اور مسیح ثانی کے دور میں بھی طاعون 200 یا 300 سالہ جلوے دکھائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر میرا یہ استنباط درست ہے تو طاعون کی حیثیت عذاب کی ایک کڑی کی نہیں رہتی بلکہ بذات خود ایک سلسلہ عذاب کہلائے گا جو کڑیوں پر مشتمل ہے۔ مزید برآں اگر میرا مندرجہ بالا استدلال درست ہے تو طاعون کی جلوہ نمائی کا دوسرا دور قریب آ چکا ہے اور بعید نہیں کہ آئندہ چند سال میں یہ ظاہر ہو جائے اور سن 2000 عیسوی تک
ایک ہولناک عالمگیر وبا کی شکل اختیار کر جائے۔ اگر ایسا ہو تو جماعت احمدیہ کے لیے اس میں تنبیہ بھی ہے اور بشارت بھی۔ تنبیہ یہ ہے کہ صرف احمدیت کا عنوان طاعون سے بچانے کے لیے کافی نہ ہوگا، بلکہ ایک تقوی کی شرط بھی ساتھ لگی ہوئی ہے، اور مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر ایمان کے ساتھ تقوی کی زندگی بسر کرنا اور ہر قسم کے تکبر اور نخوت کو ترک کر دینا بھی طاعون سے بچنے کے لوازمات میں شامل ہیں۔ بشارت کا پہلو یہ ہے کہ جماعت میں اس وقت تک جو عملی کمزوریاں آ چکی ہوں گی، طاعون کا خوف بڑی تیزی کے ساتھ ان کی اصلاح کرے گا، اور وہ احمدی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کی چار دیواری سے باہر ہواخوری میں مصروف ہوں گے، وہ انشاءاللہ بڑی سرعت کے ساتھ دوڑتے ہوئے اس چار دیواری میں واپس لوٹنے کی کوشش کریں گے جو امن اور عافیت کا حصار ہے۔ غرض ہے کہ احمدیت کے ساتھ طاعون کے امتیازی سلوک کا نشان بہرحال قائم رہے گا، اور ایک دفعہ پھر فوج در فوج لوگ احمدیت میں داخل ہوں گے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، میرا دل یہی کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔